ایک حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند بزار میں، جو کہ امام ابو بکر احمد بن عمر متوفی 292 ہجری ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، اور صحیح الترغیب و ترہیب جو جناب امام البانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کی حدیث نمبر 453 کے تحت حسن لغیر ہی اس کی سند ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے راوی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کفارات، 3 چیزیں، 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَثَلَاثٌ درجات، اور 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کے درجات کو مالک کے ہاں دنیا و آخرت میں بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا وَثَلَاثٌ منجیات، اور 3 قسم کے کام ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی نجات کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی زندگی دی ہے، دنیاوی زندگی دی ہے، اس میں جو چیز مطلوب ہے مالک کو، جو چیز مطلوب ہے خالق کو، جو چیز مطلوب ہے کریٹر کو، جو چیز مطلوب ہے اللہ کو، ان میں سے یہ 3 کام کرنے والے منجیات میں شامل ہیں، یعنی ان کے لیے نجات پکی ہے۔ اور فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اور 3 کام ایسے ہیں کہ مالک نے جو دنیا کا مقصد بنایا ہے، اس میں انسان کا جو مقصد بنایا ہے، جنات کا جو مقصد بنایا ہے، اگر یہ وہ 3 کام کریں تو ان کا یہ مقصد کوئی پورا نہیں ہوا، باقی جو مرضی کرتے رہیں۔ 3 کام جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ 3 کفارات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، جہاں تک تعلق ہے کفارات کا، یعنی انسان کے گناہوں کو ختم کرنے والے 3 جو کام ہیں، جو کفارے کے طور پہ انسان کے ادا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چلیں فلاں شخص نے قتل کیا، اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے اس کا وہ گناہ ریموو ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس کا وہ گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ کسی شخص نے زنا کیا، اس کا کفارہ کیا ہے، کسی شخص نے فلاں کام کیا، اس کا کفارہ کیا ہے، کسی نے قسم کھا لی، اس کا کفارہ کیا ہے۔ ہم یہ جو لفظ بولتے ہیں کفارہ، کفر سے یعنی ختم کرنا، مٹانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، جہاں تک تعلق ہے کفارات کا، ان میں سے پہلا یہ ہے، سردی کا موسم ہے، فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، کہ سخت سردی کا موسم ہے اور وضو کرنا ہے۔ اب انسان کا یہ ہے کہ میں اب یہاں سے نکلوں رضائی کے اندر سے، میں اپنی دکان کی جو گرما گرمی میں نے کیا ہوا ہے، آس پاس ماحول ایسا سیٹ کیا ہوا ہے، میں گرم ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے میں نکلوں اور آذان کی آواز سنوں، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، اور پھر وضو بھی ایسے جلدی جلدی نہیں، وضو بھی اسباغ الوضو، وضو بھی اچھے طریقے سے کرنا، ادائیگی کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے سے کلی کرنا، اچھے طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا، اچھے طریقے سے چہرے کو دھونا، اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھونا، اچھے طریقے سے اپنا مسح کرنا، اچھے طریقے سے قدموں کو دھونا، یعنی اسباغ الوضو، انسان اچھے طریقے سے وضو کرے۔ کب؟ سردی کے موسم میں، یعنی اس کو ٹھنڈا پانی
رب سے زیادہ جو ہے اس کو یہ محبوب نہ ہو کہ میں انسان کہے کہ پتہ نہیں ٹھنڈے پانی سے زیادہ خوف آتا ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف ہو انسان کو، یہ نہ ہو۔ تو یہ ایسا ایک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے انسان سے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، میرا بلاوا آیا ہے، ہر کام کو ترک کیا ہے، وضو کیا ہے، وضو کے لیے پہنچا ہے، پانی ٹھنڈا تھا، اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز کے لیے آیا۔ فرمایا یہ کام ایسا کام ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس سمجھتے، چھوٹا کام نہیں ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وضو کے متعلق کہ انسان کے انگ سے گناہ جہاں سے ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر سائنٹیفک ریزنز اگر آپ دیکھتے ہیں ایک سائڈ پہ کہ وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات رکھے ہیں کہ جب ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، ہم اپنے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ہم جب سانس لیتے ہیں تو کتنے ہی ہمارے بیکٹیریا اور وائرسز ہمارے ناک کے اندر بیٹھ جاتے ہیں جا کے۔ اب جب ہم نے وضو کیا اچھے طریقے سے، 5 دفعہ ایک بندہ وضو کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ذرا بیماری کے خدشات کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ obvious کم ہیں۔ بیمار بندے کو ہم کہتے ہیں یار اٹھ کے منہ دھولا صحیح طریقے سے، منہ دھو لے، ہاتھ پاؤں دھو، تیری تو طبیعت تھوڑی حشاش بشاش ہو، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم پورا دن کا سائنٹیفک ریزن تو پھر کاؤنٹ لیس ہے نا، بہت زیادہ ہیں، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ آپ صرف اس بات پہ ہیں کہ رحمان چاہتا صرف یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی پیدا ہو کہ اس کو دوسری تیسری چیزوں کی جو ڈر اور خوف ہے وہ ختم ہو جائے، تو رحمان اس پہ اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہوں۔ آگے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک بندہ ہے کام کوئی نہیں ہے اس کو، مثال کے طور فارغ ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ 24 گھنٹے ہی فارغ رہے، پاسبلٹی ہے ایک بندہ ظہر سے عصر تک فارغ ہوتا ہے، گھر بھی کوئی کام نہیں ہے، باہر بھی کوئی کام نہیں ہے۔ کیا بہتر ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ باہر کسی مجلس میں بیٹھ کے چغلی کرنا، غیبت کرنا، گالیاں نکالنا، سگریٹیں پینا، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، اور یہاں لوگوں کی بڑی بڑی باتیں کرنا، فلاں یہ کرتا، یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر دوسری طرف وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کا انتظار کرنا، اگلی نماز کے لیے بیٹھ جانا، اور گھر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، یہاں پہ زیادہ سیو ہے، اپنی زبان کی اچھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے لباس کی، اپنے تن من کی، اپنے دماغ کی، اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا یہاں رکھ سکتا ہے اللہ کے گھر میں یا باہر جا کے جب فارغ ہو؟ تو آپ خود کہیں گے، آپ کا مائنڈ کہے گا کہ ہاں اللہ کا گھر بہتر ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتلائی کہ یہ جو کام ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جانا، اور ایک یہ کام ہے بیٹھ جانا، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ چلیں گے مثال کے طور پر اور آپ کو پھر بھی ہر وقت مائنڈ یہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے ذہن کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے ادھر ادھر سے ہاں بھی نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، یہ جو تڑپ ہے، فرمایا کہ یہ تڑپ جو ہے ایسی تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، پیدل چل کے جماعت کے لیے جانا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے دیکھا گھر زیادہ دور نہیں ہے، وہاں سے پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا پسند ہے کہ انسان پہلے سے سوچا کہ میں نے جانا نماز کے لیے، پیدل چلتا ہے، ایک ایک اس کا قدم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، جو بنانے والا ہے ہمارا خالق جو ہے وہ اس کو اتنا محبوب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے کفارہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا۔ اسی طریقے سے وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، اس کی تفصیل میں ہم آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے کام ہیں جو انسان کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں، معاشرے میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ فرمایا سب سے پہلے فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یا اطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ آپ کا کھانا کھلانا معاشرے میں بھی آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، اللہ کے ہاں بھی آپ محبوب ہے، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور فرمایا دیکھو
تکبر مزاجی میں نہ آنا، بڑے پن میں نہ آنا، یہ نہ کہنا کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس نفری بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے اس شخص کے مال کو تباہ کیا تھا، وہ واقعہ آگے جا کے آتا ہے جو سورۃ کہف میں موجود ہے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ دو ساتھی تھے، ایک دوسرے کو کہتا ہے، جو شخص کہنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آئیڈیل قسم کا باغ دیا ہوا تھا، 2 باغ دیے ہوئے تھے، 2 باغ ایسے کہ ان کے درمیان سے نہر بہتی تھی اور بارڈر اللہ تعالیٰ نے اس کا لگایا ہوا تھا کھجوروں کے درخت کا، اور اندر انگوروں کے درخت، انگور جو تھا نا اس کی بیلیں تھی زبردست قسم کی۔ اب جو ہے وہ اس کے پاس آمد و رفت، بڑا مال، بڑا پیسہ، ہر چیز موجود، پانی اندر موجود، بارڈر آپ کے پاس زبردست قسم کا موجود، فصل ایسی کہ جو بڑی بکنے والی فصل ہے اور بڑی مہنگی بکتی ہے اگر اچھی ہو تو۔ اب ایک دن اس کے دل میں تکبر آ گیا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تکبر آ گیا، اپنے ساتھی سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، دیکھتا نہیں ہے ہر بندہ میرے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، وہ کہتا ہے جی میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے، میرے کتنے غلام ہیں، میرے پاس ورکرز کتنے ہیں، کام کتنا کر رہے ہیں۔ تکبر آ گیا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، گیا اللہ نے اس کی زمین کو اٹھا کے پلٹ دیا، پکڑ کے دے لے، یہ تکبر ہے۔ اور جب وہ واپس پلٹا اپنی زمین کو، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس نے حالت کس نے کی ہے اس زمین کی؟ تو اس وقت جو اس کے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس جملوں کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ جملے کہتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہتا ہے کہ کاش میں وہ بات نہ کرتا جو میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ ایسے کی ہے۔ تو انسان سم ٹائم تکبر میں آ کے سلام ہی نہیں کرتا کسی دوسرے شخص کو، وہ کہتا ہے میں کیوں کروں سلام، مزاج میں آ جاتا ہے تکبر جب انسان کسی بڑے عہدے میں آ جائے یا مالداری میں آ جائے۔ تو اب یہ تکبر جب مزاج میں آتا ہے تو سلام سے انسان جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں، بلکہ حدیث مبارکہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ہے کہ وہ افشاء السلام، دیکھو بھائی سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، بڑا چھوٹا، جاننے والا انجانا، سلام کرو آپ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا، یہ کیا ہوگا معاشرے میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی آپ کے درجے کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، آپس میں پیار اور محبت بھی قائم ہوگی، اور حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا کام جس سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ ہے وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ انسان رات کو اٹھے، سردی کا موسم ہو، رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لے، 4 پڑھ لے، رات کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب ذرا ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو ان دونوں کاموں سے ریلیٹڈ سناتا ہوں۔ ایک ہے فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، دوسرے وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، کفارات اور درجات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع الترمذی میں حدیث نمبر 3233 کے تحت موجود ہے۔ اس کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ کفارات و درجات والا، یہ ایسا کام ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے، وہ بھی آپس میں ایسے لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فضیلت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوا اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آتانی اللیلۃ ربی، کہ ایک دن یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا رب آیا۔ یہ واحد حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واحد حدیث ہے وہاں کہ آتانی اللیلۃ ربی، میرے پاس میرا رب آیا، تبارک و تعالی، بڑا بابرکت ہے میرا رب۔ کیا کہنے لگا؟ فی احسن سورہ، ایک بہت اچھی صورت کے اندر۔ قالا، راوی کہتے ہیں احسبہ فی المنام، میرے گمان سے اللہ کے رسول اپنی خواب کی بات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ خواب میں یہ بات ہوئی. فقالا، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. اب اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک جو ہے میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے نبی کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپس میں کون سی چہم گوئیاں کر رہے ہیں، کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے نا وہ دست مبارک رکھا تو گویا اللہ کے وسلم کے سامنے سب کچھ آ گیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی یہ کفارات اور درجات کے متعلق آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کفارات یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے لیے کفارے کے لیے کافی ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کریں گے، اس اعمال کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول میں والکفارات، کفارات جو ہیں سب سے پہلے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں بیٹھے رہنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. کیسے کفارہ ہے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا. کیا آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ یہاں سے نکل کے جائے گا، جو بندہ فارغ ہے، نہ اس کو اپنے گھر ابھی کھانا کھانا ہے، اس نے نہ کوئی کام ہے اسے، نہ کوئی جو ہے نا وہ اس نے کوئی جا کے کوئی ڈیوٹی دینی ہے، باہر جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟ 2-4 بندوں کے درمیان بیٹھ گیا، 5 کے بعد بیٹھ گیا، 6 کے درمیان بیٹھ گیا، کسی اڈے پہ بیٹھ گیا، شروع ہوگی باتیں. کیا کریں گے باتیں؟ آپ بتائیں. نہ آپ عالم، نہ پرلا بندہ عالم، نہ آپ کے پاس وہ اگر چلے علم ہے بھی، پھر بھی ڈسکشن کون سی ہو رہی ہوتی ہے، باتیں کون سی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ عمومی طور پہ جب جائزہ لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کمپیئر کرنے کے بعد کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ میں اس سے بہتر میں مسجد میں بیٹھ کے کچھ اذکار کر لوں یا قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لوں، سیکھ لوں، سمجھ لوں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال لوں، یہی ہو سکتا ہے بہتر. اللہ کے رسول میں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، نماز کے لیے اپنے قدموں کے طور پہ جانا یعنی پیدل چل کے جانا. واسباغ الوضوء فی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی سردی میں کس کا دل کرتا ہے میں وضو کروں، سردی میں کس کا دل کر رہا ہے میں غسل کروں، لیکن پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ مسنون ہے، وضو کرنا ضروری ہے، میں نے کرنا ہے تو وہ کرتا ہے. یہ چیز جو ہے اس کا یہ جذبہ جو ہے اس کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے. اور اللہ کے رسول میں کہ جہاں تک تعلق ہے انسان کے درجات کا تو وہی وہ 3 چیزیں ہیں کہ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، فاطعام الطعام وافشاء السلام، سلام کو عام کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کی نماز کو ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں. اچھا ایک حدیث آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں، بڑی اہم ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1334، اور یہی روایت ابن ماجہ میں ہی دوسری دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے 3251 نمبر پہ. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے صحابی ہیں، پہلے عیسائی تھے پھر اسلام قبول کیا. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینے میں آئے نا تو میں نے پہلی جو حدیث اللہ کے وسلم سے سنی، پہلی جو بات میں نے اللہ کے وسلم سے سنی، اللہ کے وسلم کا مدینے والوں کو پہلا پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام بینکم. اب سوچیں کہ پہلی دفعہ کوئی نبی آئے کسی جگہ پہ کیا بات کرے گا لوگوں کے درمیان؟ اسلام کی سب سے مضبوط عمل کوئی بتائے گا نا کہ بھئی اسلام کیا ہے، اسلام کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم افشوا السلام بینکم، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، تعلق کو قائم کرو، توڑو نہیں، نہ خود توڑو نہ آپ وہ بندے بنے درمیان والے جو توڑنے کا سبب بنتے ہیں. آپ کو ایک بات کا پتہ ہے بالفرض،
آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ بات اگر میں فلاں شخص کی جا کے اس کے فلاں بھائی کو بتاؤں گا تو وہ اس بات کی وجہ سے اس سے لڑ جائے گا، لڑ پڑے گا، معاملہ ان کا خراب ہو جائے گا، تو آپ اگر پھر بھی بتا دیتے ہیں اس سمجھنے کے باوجود بھی، تو آپ شیطان ہیں۔ شیطان میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم نے کہا من الجنۃ والناس، شیطان جنوں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے بھائی، شیطان کرتا کیا ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کار صاحب چونکہ شیطان کہہ گئے ہیں تو اب ہر بندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ شیطان بنائی جائیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ میں یہ یہاں پہ جنرل بات ہو رہی ہے، آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں، آپ اسپیسیفک نہیں کریں، کسی بندے کو خاص نہیں کریں، بندوں کا نام نہ لیں، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ کام شیطانوں والا کام ہے، کہ شیطان اس کام میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان چلو بھی لڑائی کرواؤ، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان۔ تو جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ میں یہ بات اس کے فلاں بھائی کو جا کے بتاتا ہوں تو اس بات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، تو آپ اس بات کو نہ بتائیں۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑیں، تعلق کو قائم کریں۔ تعلق کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو 2 سٹیپس ہیں وہ لینے پڑیں گے آپ کو۔ کیا؟ افشوا السلام، سلام کو عام، گزرو السلام علیکم، گزرو السلام علیکم، چھوٹا بھی السلام علیکم، اس کو آپ کر کے دیکھیں ذرا، محبت پیار بڑھتا ہے انسان۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، رزق انسان کے پاس موجود ہو تو بخیلی نہ کرے، کوشش کرے اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو، آس پاس کے لوگ کو، پڑوس کو کھانا شانا کھلا دے، کبھی کبھار کسی ایک کو کھلا دے، 2 کو کھلا دے، جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 3 کفارات، پھر ہے و3 درجات، جو درجات انسان کے بلند کرنے والی چیزیں۔ اچھا، یہ چیزیں اصل میں ہماری، ایسا سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہے، یہ کام کرنے کے بعد معاشرہ بہتر ہوتا ہے انسان کا۔ اور تیسری الگ میں و3 منجیات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی وہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ باقی کامیابی عارضی کامیابی ہے، آپ کی دنیاوی کامیابی عارضی ہے، آخرت کی کامیابی حقیقی اور دائمی ہے۔ آئیے ذرا یہ 3 عمل کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا فالعدل فی الغضب والرضا، بڑا مشکل کام ہے، فالعدل بالغضب والرضا، کہ انسان عدل کرے، غصے میں ہے تب بھی اور رضا میں، خوشحالی میں ہے تب بھی عدل کرے، انصاف کرے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو جب بھی تم انصاف کرنے کا معاملہ ہے تو کام جو کرنا ہے وہ عدل کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ کیسا عدل؟ ولو علی انفسکم، اگر تمہارے اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، تم کہو ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، یہ عدل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تناور کھڑے ہو جاؤ درخت کے مانند، ہاں بھی مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی، مجھ سے بڑا صاف، جہاں غلطی ہوئی ہے وہ مان لیں، جتنی ہوئی ہے اتنی مان لیں، عدل کریں اپنے نفس کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اپنے آپ کو بھی کوسیں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میرے سے مسٹیک۔ اور ساتھ فرمایا اول والدین، والدین سے غلطی ہو تو مانیں کہ غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ باہر والے کو تو غلط ہے، والد اگر غلط ہے مثال کے طور کسی معاملے میں تو آپ کو جی تھوڑے نال میں ہمیشہ نہیں، غلطی ہے تو بتائیں غلطی ہے بھائی، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے یہ کہ ابا جان یہ کام اس طرح نہیں، یہ کام غلط ہے، دین کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے، 2 نمبری ہے، میں نہیں کر سکتا آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں اول اقربین، قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، آپ کا دوست، یار، بیلی، آپ کو یار تو یاری تھی تو پھر بھی یار تو میرا ٹکیا نہیں، چھپایا نہیں، نہیں آپ کو عدل انصاف کریں، اللہ کو یہ انصاف بڑا پسند۔ اور انصاف، اب بعض اوقات نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کسی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں تب تک انصاف نہیں ہے۔ دیکھو جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو چھپا رہنے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے ظاہر کرنا،
جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، طلب کی جا رہی ہے، آپ وہ بتائیں۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ ایک چیز چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے، اس کو آ کے سب کے سامنے بیان کر رہا ہے، کہتا ہے میں تو انصاف کرنا ہے، میں تو سارے نوں دساں گا، میں تو صحیح گل دساں گا، میں تو سچا بندہ ہے، غلط کر رہا ہے۔ اور اس سے بڑا بھی شیطان کوئی نہیں ہے، یہ بھی حقیقت آپ کو بتا دوں میں۔ اس کی وجہ ہے اس اسلام کو مطلوب ہی نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو ایکسپلور کرتا رہے، ہاں جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ہے، سلف کیا کرتے ہوتے تھے کہ کوئی شخص آ کے اگر بتاتا ہوتا تھا نا کہ تیرے بارے فلاں اے گل کردہ ہے، تو اس کو کہتے ہوتے تھے کہ یار تجھے شیطان کو تیرے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا جو میرے تک یہ پیغام پہنچائے۔ جب پوچھی جائے بات، وہ آپ اس پہ انصاف کریں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ دوسروں کے راز اٹھا کے بیان کریں اور آپ کے میں تو انصاف کر رہے ہیں؟ میں تو بتا رہا ہوں لوگوں کو، میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ مطلوب ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کے راز جو ہیں ان کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے ہر ٹائم، نہیں، چھپائیں، اس کو بتانے سے گریز کریں۔ جو پوچھا گیا اتنا بتائیں، جو نہیں پوچھا گیا نہ بتائیں، اتنا ہے اسلام میں۔ اچھا، جب بتانے کا آپ سے کہا گیا گواہی دیں، تو پھر جو گواہی دینی ہے آپ نے وہ انصاف کے ساتھ دینی ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس میں پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چونکہ ابا جی ہیں، چونکہ میں آپ ہوں، چونکہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، چونکہ میرا فلاں بیلی ہے، بڑا پرانا 30 سال کا ہمارا تعلق ہے، چلو میں اس کو چھپا لیتا ہوں۔ نہیں، اب انصاف آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ سے مطلوب ہے، عدالت قائم ہے، آپ سے پوچھنے والا جج پوچھ رہا ہے، جسٹس پوچھ رہا ہے، قاضی پوچھ رہا ہے، بڑا پوچھ رہا ہے، وڈیرا پوچھ رہا ہے، گھر کا سربراہ پوچھ رہا ہے، آپ سے چک کا سربراہ پوچھ رہا ہے۔ پھر جو بتانا ہے وہی بتانا ہے جو حق ہے اور سچ ہے۔ یہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، فالعدل فی الغضب والرضا، اس چیز پہ کہ اس کو بے شک اس پہ ناراضگی ہو، بے شک بات غلط ہو صحیح ہو، بات وہی کرتا ہے جو عدل ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ انسان کی قیامت کے دن کے نجات کے لیے کافی ہے، قیامت کے دن کی نجات کے لیے کافی، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے نہیں ابا جی نے غلط کیا، یار انصاف، کوئی یہ بات کہے آپ کے بھائی میرے نے غلط کیا، فلاں نے غلط کی، یہ کہنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے تب بتائیں۔ اصل میں غلطی مارتے ہی ہوتی ہے، ہم یہاں سے سنتے ہیں قاری صاحب سے، گھر جائے کہتے ہیں اچھا سارے پول کھولنے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، نہیں، یہ تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ جب آپ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے، جب آپ سے پوچھا جائے اور آپ کے علم میں بات ہو، آپ کو سچ پتا ہو، عین الیقین ہو، کانوں کی سنی باتیں نہیں آپ کے اوپر، آپ کو مجھے نہیں پتا بھی میں اتھوں سنی سی، ان سے پوچھیں، یہ آپ کریں کام، پھر آپ دیکھیں لڑائی نہیں ہوگی۔ عین الیقین آپ کو ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے، پھر آپ سے گواہی طلب کی جائے، حق بات کریں۔ اگر آپ نے سنا کے کام کیا تو آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا اس بات کی حقیقت کا، یہ 50% چانس ہے، سنائی ہے، آپ بتائیں نا آگے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بات کے بارے میں۔ آپ کہیں جی چونکہ میں نے فلاں جگہ سے سنی تھی، آپ وہاں سے پتہ کر لیں، اگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تو بتا دیں گے آپ کو، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ مزاج ایسا مزاج ہے کہ انسان کو تباہی کے دہانے پہ نہیں لے کے جاتا، اور جو اس کے اپوزٹ چلتا ہے ہمیشہ مار کھاتا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ فالعدل فی الغضب والرضا، جو مرضی ہو جب طلب کیا جائے، پوچھا جائے تو عدل کے ساتھ بات کریں، عدل کے بغیر کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ دوسری چیز فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، انسان کی منجیات میں جو قیامت کے دن انسان کو نجات دے دیں گے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میانہ روی انسان اختیار کرے، اگرچہ وہ غربت میں ہے یا وہ امیری میں ہے۔ اس سے ریلیٹڈ میں قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، اگر غریب ہے نا مثال کے طور پر، ہم کہیں گے یار میں تو بڑا غریب ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، حالانکہ آپ کے پاس جتنی وسعت ہے اتنا دیں۔ آپ کو کس نے کہا زیادہ دینے کا؟ آپ کے پاس 10 روپے کی بھی وسعت ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، 10 دیں۔ 5 کی وسعت ہے 5 دیں، 2 کی وسعت ہے 2 دیں، 1 کی وسعت ہے 1 روپیہ دیں۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کتنا لے کے آئے ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جتنا تھا اس میں سے کتنے % دیا آپ نے۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں جو میزان قائم ہونا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں بھی فلاں جو ہے نا بندہ، ہاں بھی زید صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، آپ نے تو ماشاءاللہ 10,000 روپیہ دیے، اور ایک بندے کے پاس تھا ہی 10,000، اس نے اس میں سے 2,000 دیے، کون زیادہ دے رہا ہے؟
2000 والا زیادہ دے رہا ہے. اور آپ وہ جناب ابوبکر اور جناب عمر کا وہ واقعہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے جب کہا گیا مال لے کے آؤ اس جنگ کے لیے، مال انہوں نے پیش کیا. عمر فاروق نے اپنا آدھا مال پیش کیا، جناب ابوبکر صدیق نے پورا پیش کیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال ابوبکر کے پورے مال سے زیادہ تھا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کون زیادہ آگے بڑھ گیا؟ ابو بکر. کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بھائی اللہ کے ہاں. آپ کی یہ نہیں، آپ ہم غریب ہوتے ہیں سم ٹائم، ہم کہیں یار 80 نہیں دے سکتے، یہ آپ کے غلط جملے ہیں. آپ کہیں جی میں اتنا دے سکتا ہوں، 10 دے سکتا ہوں، 20 دے سکتا ہوں، 30 دے سکتا ہوں، 50 دے سکتا ہوں. کتنی غربت ہے؟ 100 دے سکتا ہوں. اچھا بندے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کتنا دے سکتا ہے. لیکن آپ یہ نہ کہ میں نہیں دے سکتا، اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ اتنا دیں جتنا دیا اللہ نے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ذرا سنیے گا، میانہ روی کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، سورۃ اسراء کی ورس نمبر 29 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، گردن کے ساتھ ہاتھ نہ باندھ لیں ایسے کر کے یا میرے کول تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ آپ اتنا نہ کریں کہ آپ گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بخیلی کریں، اور اتنا بھی نہ کریں کہ آپ کہیں کہ بس جتنا آیا اس کو لٹا دینا ہے. میانہ روی کے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ کو میانہ روی جو ہے وہ مطلوب ہے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیس پہ قیامت کے دن انسان کو جنت کا مہمان بنائے گا، جہنم سے بچائے گا. دوسری آیت مبارکہ ذرا دیکھیے گا، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اور اسراف نہیں کرتے، ولم یقصروا وکان بین ذلک قواما، نہ اسراف کرتے ہیں نہ اس کو ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جس کا آگے آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے، یعنی غلط جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کو میانہ روی مطلوب ہے کہ انسان فقر میں ہے یا غنا میں ہے، میانہ روی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے کہ اللہ اتنا ہے میرا. مثال کے طور پر میں کماتا ہوں بالفرض 20,000 بالفرض، اس میں سے اللہ میں نے 1% یا 2% یا 3% تیری راہ میں لگانا ہی لگانا ہے. آپ کر لیں اس کا ٹوٹل کر یہ بالکل، حالانکہ منیمم کوانٹٹی میں، لیکن آپ ایک دفعہ مختص کر لیں، میانہ روی کے ساتھ چلتے رہیں، اتنا کو میں نے دینا ہی دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیس پہ انسان کے لیے منجیات قائم کر دیتا ہے. اور آخری چیز منجیات میں لے کے بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت، خوف، سری بھی اور جہری بھی، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا خوف ہو اور چھپ کے بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ظاہراً کہیں گے لوگوں کے سامنے اور یار خوف دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوف دل میں ہوتا ہے، سامنے شو کرتے رہتے ہیں خوف یار نہیں میں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جانتا ہوں میں. ایک یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف صرف چھپ کے کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ چھپ کے بھی وہ نہیں کرتے. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی بندوں کے سامنے کبھی کوئی حرکت نہیں کرنی، خوف رکھنا ہے، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا کہ کوئی اعتراض کرے. اور جو ان کے اپنی ایسا سمجھ لیں کہ جو ان کی الگ مجلسیں ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں یا الگ بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی میں، تو تنہائیاں برباد ہیں ان کی، گناہوں سے بھرپور ہیں ان کی، لیکن ظاہر ان کا بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، دیکھو باہر بھی ڈرو اللہ سے اور چھپ کے بھی اللہ سے ڈرو. باہر جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کرتا میں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں پہ اس کا امپیکٹ جاتا ہے، لوگ بھی اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب انسان باہر تو بڑا اعلانیہ کہتا ہو کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر دوں گا، گالی گلوچ یہ وہ، اور تنہائی میں بھی اگر بیٹھ کے کہے بس میں ہوں معافی مانگتا، میں تنہائی اپنی اچھی کر لے، 2 رکعت رات کو اٹھ کے پڑھ لے، دن ٹائم خوب چغلیاں، خوب غیبتیں، خوب لوگوں گالیاں، خوب نشاور چیزوں کا استعمال، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں مطلوب. اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں مطلوب ہیں.
آپ کا جو ذاتی ایریا ہے وہاں پہ بھی، اور آپ جہاں پہ معاشرتی بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی دونوں جگہ پہ اللہ کی خشیت آپ کے دل میں ہو، ڈر خوف اللہ کا ہو. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور یہی چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا شخص جب خالی بھی بیٹھا ہوتا تھا نا، تب بھی اپنی آنکھوں سے اس کے آنسو آتے تھے اللہ کے خوف سے، ڈر سے. بس سمجھتے ہیں. اور جب ظاہر بھی ہوتا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا تھا. یہ مطلوب ہے اسلام کو چیزیں. اور اگر یہ ہی نہیں ہے انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں، تو پھر بڑا ہولناک والا معاملہ ہے. اور وہ ہولناکی والے معاملات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم ڈسکس کریں گے. مالک سے دعا یہ، ہم جتنا کچھ سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا